نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سے یوٹیوبرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ مجھے امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چلیں ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے لے کر ہم لوگ پڑھیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ 86 تک، ٹھیک ہے؟ چلے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق کا اقرار بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ نہ تم عبادت کرنا، الا مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین اور ماں باپ سے، احسانا نیک سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے، والیتامیٰ اور یتیموں، والمساکین اور محتاجوں سے، وقولوا اور کہنا، للناس سے لوگوں سے، حسنا نیک بات، واقیموا اور قائم رکھنا، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور دیتے رہنا، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم منہ موڑ گئے تم، الا سوائے قلیلا چند لوگوں کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون منہ موڑنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد رکھو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی سلوک سے پیش آنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز ادا کرنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم تو ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، لا تسفکون کہ تم نہ بہانا، دماءکم خون اپنے، ولا تخرجون اور نہ تم نکالنا، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کر لیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون تم خود گواہ تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، اور نہ اپنے بھائیوں کو گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، اور تم اس کی شہادت بھی دیتے ہو۔ ثم پھر تم ہؤلاء تم ہی وہ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے ہی میں سے، من دیارکم ان کے گھروں سے، تظاہرون مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاثم گناہ سے، والعدوان اور ظلم سے، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قید ہو کر، تفادوہم تو ان کا تاوان بھر دیتے ہو، وہوا حالانکہ وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکال دینا، افتؤمنون تو کیا تم مانتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے کو، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض بعض کا، فما جزاء پس کیا جزا ہے، من یفعل اس کی جو کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ دھکیلے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، فلا پس نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب کوئی عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون کوئی مدد دیے جائیں گے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یأتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور گناہ اور سرکشی سے ان کے مخالفین کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئیں تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکال دینا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی چند روزہ زندگی کو خرید لیا، پس ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اور انہیں کوئی مدد بھی نہ مل سکے گی۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ چلے جی، آج ہم نے آیت پڑھی ہیں، دیکھے تو اس میں بہت پیارے پیارے حکم دیے ہیں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے۔ وہ تو لوگ وہ ہیں جن کے اعمال ختم ہو گئے ہیں، ان کے اب ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، مطلب شرک سے منع کیا گیا سب سے پہلے۔ اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ شرک ہم نے نہیں کرنا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو ہم ڈائریکٹ اللہ پاک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو اس کے ساتھ شریک کر کے ہم یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اچھا، نیک سلوک میں کیا آتا ہے کہ ہم نے ان کی ہر بات ماننی ہے، اور جن سے وہ انہوں نے منع کیا ہو اس بات سے ہم نے رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہیں برا بھلا نہیں کہنا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اور اگر امی ابو آ جائیں کہیں سے تو پھر اگر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو ہم نے اٹھ کر کو جگہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے ہر نماز کے بعد اگر وہ زندہ ہے تو بھی ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور ہمیں بہت پیاری قرآن پاک میں دعا سکھائی گئی ہے ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بہت پیاری دعا ہے، انشاءاللہ یاد کریں گے ہم۔ یہ ہم نے ہر نماز کے بعد، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ لوگ ہر نماز سے پہلے اس دعا کو پڑھیں اور پھر نماز پڑھیں اور پھر دعا مانگے تو وہ دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں تو پھر پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ان سے اچھی بات کہنی ہے۔ اچھا، اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ اچھی بات سے مراد ہوتا ہے کہ کسی کا دل دکھانے والی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ادب سے، لحاظ سے، کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں سے۔ ہم نے نیک اسی کو کہتے ہیں نا نیک بات۔ اور خاص کر جو مانگنے والے آ جاتے ہیں تو پھر آج کل کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تو صحیح کو سناتی ہیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلی بات یہ ہے کہ ان کو کچھ دے دیں، اور اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو پھر ان سے اچھی بات کہہ کے تم آپ معذرت کر لیں اور بول دیں کہ ہمارے پاس چیز نہیں ہے چیز، تو جب اگلے دفعہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا کریں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر تو ہمارے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو تب تک تو ہم لوگ ٹھیک رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ہوتا ہے نا کہ کبھی ان بن ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر دوسرے لوگ کے ساتھ ان کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا آج کل ہمارے زیادہ یہ ایک رواج پایا جاتا ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب ہم لوگ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور ہم تو جی صحیح ادھر ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی جب ہمارے کچھ تعلقات میں خرابی آتی ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ کیا کہا گیا ہے اس کو کہ یہ حرام ہے، یہ حرام کو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جو ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ایک تو ان کی جو زندگی دنیا کی ہے اس میں ذلت اور رسوائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اس دنیا کی ذلت سے، رسوائی سے بچنا ہے اگر، تو ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ ہمارے تعلقات اگر اچھے نہیں ہیں کسی کے ساتھ، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے کسی اور کے ساتھ ان کے خلاف باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس کے پھر کیا ہوتا ہے نا، یہ جو ایسے لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، پھر انہوں نے دنیا کی زندگی ہے اسی کو ان لوگوں نے بس آگے رکھا ہوا ہے، اور پھر آخر کو وہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا کہ جب ان لوگوں کو پھر آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ نہ ہی ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اس کے ساتھ ہماری یہ تو کلاس ختم ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کون سی دعا یاد کرنی ہے۔ اب ہم بہت پیاری سی ایک دعا یاد چلیں آج ہم پڑھیں گے کہ جب گھر سے نکلیں تو پھر کون سی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ میری دعا ہے، یہ بہت پیاری سی دعا اور آسان سی بھی ہے، آپ نے یاد کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانی ہے، ان کو بھی یاد کروانی ہے، اور انشاءاللہ میری آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔